کہ اپنے پہلے پھلوں سے فرسٹ فروٹ کے ساتھ جو کچھ بھی آپ کی پہلی سیلری، آپ کے جو کچھ بزنس آپ نے سٹارٹ کیا اس کی پہلی ارننگ، جو کچھ بھی فرسٹ ہے آپ کے پاس، اس سے اپنے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے بھرے رہیں گے. پریئر سے تیرے کھتے نہیں بھریں گے. Honor to your God with your money, with your 10 روپے چندہ نہیں. جو چندہ ہے، چندہ ہم بھکاریوں کو دیتے ہیں چندہ. پیدائش کی کتاب اور اس کا 14 باب نکال لو، جلدی سے ریفرنس نوٹ کر لو. پیدائش کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 18 آیت سے 20 آیت تک، اور اس کے بعد خروج کی کتاب اور اس کا 36 باب دوسری آیت سے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بونا ہے اور خداوند کی پریزنس میں ہدیے لانا، دائیکی دینا، خداوند کے آگے جھکنا، یہ ہمیں شروع سے سکھایا گیا ہے. دیکھو پیدائش کی کتاب دیکھو، پھر آگے ریفرنس میں نوٹ کروں گی تاکہ ہم آگے بڑھ جائیں. پیدائش 14 کی 17 سے میں پڑھوں گی، 18 سے آپ نے نوٹ کر لیں، لیکن 17 آیت کو بھی میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے. لکھا، اور جب وہ کدرلاؤمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئی کی وادی تک، جو بادشاہی وادی ہے، آیا. کون آیا؟ ابراہم کی بات ہو رہی ہے. ابھی اس کا نام چینج نہیں ہوا، ابراہم نہیں رکھا گیا تو ابرام لکھا ہے. تو یہاں پر ابرام کی بات ہو رہی ہے جس کا نام ابھی ابراہم نہیں ہوا. اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا. کیا لایا؟ آج کس میں شریک ہوئے ہو آپ؟ روٹی اور ہاللیلویا. اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. ہاللیلویا. جب بادشاہوں کو مار کر ابرام جو ہے فتح پا کر واپس لوٹا، تو بائبل کہتی ہے کہ سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کے لیے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے آیا. اور ملک صدق سالم کا بادشاہ بھی، یعنی کہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اس کے لیے اسے روٹی اور میں اس کے لیے لایا. اور خدا جو آگے واضح لکھا ہے وہ کون تھا؟ ملک صدق سالم کا بادشاہ لکھا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. اور وہ برکت دینے کے لیے ابراہم کو روٹی اور میں لایا. ہاللیلویا. جو اس بات کا سائن ہے کہ میں تیری جنریشنز کو جو ہے وہ بلیس کروں گا، اور اپنا خون اور اپنا بدن جو ہے وہ پیش کروں گا، اسے کھانے اور پینے کے لیے دوں گا. ہاللیلویا. میں اپنا آپ دوں گا. لیکن اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے the blessings of the supreme God، سب سے اعلیٰ، سب سے مہان اور سب سے اونچے اور واحد خدا کی طرف سے اس کاہن نے کیا کیا؟ ابراہم کو بلیس کیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہم مبارک ہو. اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. تب ابراہم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا. ابھی تو شریعت آئی نہیں ہے. ہاللیلویا. ابھی تو اس کے بعد ابراہم کے بعد اسحاق کی سٹوری شروع ہونی ہے، پھر یعقوب، اور پھر یعقوب کے جو جس طرح سے اس نے برکت پائی اور اس کا وہاں سے چلا جانا، 20 سال کے بعد واپس لوٹنا، پھر آگے جو یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، پھر آگے ان کی جنریشنز کا شروع ہونا، پھر مصر میں کال پڑنا، ان کا مصر جانا، پھر 430 سال کے بعد مصر سے واپس آنا، پھر ملک کنعان کی طرف کا سفر شروع ہونا ہے. ہاللیلویا. اور راستے میں بیابان میں شریعت ملی، اور ابراہم کہاں جو ہے ابھی بالکل سٹارٹ کی جرنی. اور یہیں پر بائبل کہتی ہے کہ اس نے کیا کیا کہ جب وہ فتح پا کر آیا، ہیپی ہوا اور خداوند کے لیے تھینکفل ہوا کہ میرے خدا نے نہ صرف مجھے کسدیوں کی اور سے بلایا، وہ میرے ساتھ ہے اور فتح دینے کے لیے میرے ساتھ لڑتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے. تو اس بات کا تھینکس کرنے کے لیے جب اس کو بادشاہ اس کو آنر کرنے کے لیے آئے، تو بادشاہوں کا بادشاہ بھی اسے بلیس کرنے کے لیے آیا. ہاللیلویا. ملک صدق سالم کا بادشاہ جس کا عبرانیوں میں لکھا ہے، جس کا نہ کوئی شروع نہ کوئی آخر، نہ ماں نہ باپ. ہاللیلویا. وہی ابراہم کو بلیس کرنے کے لیے آیا، اور وہ خدا کا کیا ہے؟ کاہن کے طور پر آیا اور اس کو بلیس کیا. روٹی اور میں اس کے لیے لایا. ہاللیلویا. روٹی اور میں لایا اور اس کو برکت دی کہ جو سپریم گاڈ ہے اس کی طرف سے میں بلیسنگز، جس نے آسمان زمین بنایا،
अब्राहम मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, तेरी जनरेशंस को ब्लेस करता हूँ, और तेरा खुदा ब्लेस्ड है जिसने तेरे दुश्मनों पर तुझे फतह दी। हालेलुया। लिखे तब जब अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया, खुदा का थैंक्स करने और अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के बाद अब्राहम ने अपना जो कुछ वो विन करके लाया था, जो कुछ उसके पास था, उसका 10th यानी 10वां हिस्सा खुदावंद अपने खुदा को नजर किया। हालेलुया। अब यहाँ पर शरीयत नहीं है, जस्ट वो उस खुदा का जो उसे कसदियों की ओर से लाया, जिसने उसे ब्लेस किया, बादशाहों पर फतह दी, दुश्मनों पर जीत दी, उसका थैंक्स करने के लिए, और उस खुदा के काहिन से जो बरकतें मिली हैं उनका थैंक्स करने के लिए वो जो कुछ उसके पास है उसका 10th, उसका 10वां हिस्सा पेश कर रहा है, हैप्पी होकर, ऑनर देने के लिए। जब उसे ब्लेसिंग दी जा रही है तो क्या लिखे, तब अब्राहम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया, उस काहिन को दिया। हालेलुया। हम जो ऑफरिंग है, जो उसका जो रियल मीनिंग है वो है ऑनर टू गॉड। अमसाल 3 बाब में लिखे ऑनर टू योर गॉड विद योर मनी, कि अपने पहले फलों से, फर्स्ट फ्रूट के साथ, जो कुछ भी आपकी पहली सैलरी, आपके जो कुछ बिजनेस आपने स्टार्ट किया उसकी पहली अर्निंग, जो कुछ भी फर्स्ट है आपके पास, उससे अपने खुदावंद की ताजीम कर, यूं तेरे खित्ते भरे रहेंगे। प्रेयर से तेरे खित्ते नहीं भरेंगे। ऑनर टू योर गॉड विद योर मनी, विद योर 10 रुपए चंदा नहीं, जो चंदा है, चंदा हम भिखारियों को देते हैं चंदा। हालेलुया। अब यहाँ पर 36 बाब में लिखे लोग नजराने लाते हैं। तब मूसा ने क्या कहा, तब बनी इस्राएल की सारी जमात मूसा के पास 20 आयत को मैं 35 की 20 पढ़ूंगी, उसके बाद 36 की 2 से 35 की 20 में लिखा, तब बनी इस्राएल की सारी जमात मूसा के पास से रुखसत हुई, और जिस जिस का जी चाहा और जिस जिस के दिल में रगबत हुई वो खैमा इज्तिमा के काम और वहां की इबादत और मुकद्दस लिबास के लिए खुदावंद का हदिया लाया। हालेलुया। और 26 आयत में लिखा, और जितनी औरतों के दिल हिकमत की तरफ माए थे उन्होंने बकरियों की पशम काटी। काम किया यहाँ पर लोगों ने, औरतों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जिसके पास जो टैलेंट था, उन्होंने उस खुदा को जो उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया उसका ऑनर करने के लिए उन्होंने खुदा के घर के लिए, मूसा ने जब उन्हें बताया कि खुदा ने मूसा को आसमान को खोल के, अगर वो खुदा आसमान से रोटी बरसा सकता है, बटेर भेज सकता है, उनके लिए गोश्त और रोटी भेज सकता है, ऊपर से दौलत भी बरसा सकता है। हालेलुया। पर उसने मूसा को जस्ट नक्शा दिया, प्लान दिया करना क्या है, और फिर लोगों को उसने जाकर गाइड किया कि खुदा ने मुझे ये प्लान दिया, पर्दे इस तरह के होंगे, लकड़ी का काम ऐसा होगा, इतना चौड़ी, इतनी लंबाई, हर एक चीज का इंच का, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा अधूरी बातें, अधूरे काम नहीं करता। उसने अगर नूह से कहा, उसको एक प्लान दिया कश्ती बनाने का, तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब चीजें बताई। उसके इतने हाथ लंबाई रखना, इतनी चौड़ाई रखना, इतना यहाँ पर तू रोशनदान रखना। हालेलुया। एक एक चीज गाइड की। तो जब भी वो कोई काम देता है तो उसको पूरी तरह से उसको गाइड करता है। मूसा को उसने एक परफेक्ट प्लान के साथ एक परफेक्ट नक्शा दे दिया, और फिर मूसा ने जाकर लोगों से कहा, और लिखा है लोग सोने चांदी के जेवरात, हदिये, नजराने, भेड़ों की पशम, लकड़ी, बेस्ट चीजें लाने लगे ताकि हैकल बनाई जाए। हालेलुया। क्योंकि अब वो उस खुदा का थैंकफुल, उस टाइम में वो खुदावंद के लिए थैंकफुल थे, उसके बाद वो गुनाह में गिरे, लेकिन उस टाइम में उन्होंने पूरे हार्ट को खोलकर मिस्र से, उन्होंने याद है ना निकलते वक्त, जितनों ने पढ़ा उनको याद है, उन्होंने मिस्र से निकलते वक्त मिस्री औरतों से जेवर, अच्छे लिबास मांग लिए, बहुत कुछ था, बड़े अमीर होकर वो निकले थे। एक ही रात में खुदा ने 430 साल की मजदूरी दिला दी, और उन्होंने वो सब कुछ बड़े हार्ट को खोलकर अपने खुदा का ऑनर करने के लिए उन्होंने हदिये दिए, बोए, अपना टैलेंट, अपना तन मन धन लगा दिया, सिर्फ अभी खैमा खड़ा करने के लिए। हालेलुया। आगे 36 बाब की दूसरी अर्थ से लिखे, तब मूसा ने बजलीएल और एलियाब और सब रोशन ज़मीर आदमियों को बुलाया
جن کے دل میں خداوند نے حکمت بھر دی تھی، یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں. اور جو ہدیے بنی اسرائیل لاتے تھے ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جاتی، اور وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے. اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح، بولو ہر صبح، پھر سے بولو ہر صبح. دیکھیں لوگ اپنی خوشی سے، اسی لیے بائبل میں آگے چل کچھ بھی بدلا نہیں ہے، یہی پورے نئے عہد میں لکھا انہی سے لینا جو دل کی خوشی سے دے. خدا خوشی سے، یہاں لکھا انہی سے لینا جو دل کی خوشی سے دے. آگے چل کر لکھا ہے، رسول پالوس لکھتے ہیں خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اس کو بلیس کرتا ہے، اس کو آنر کرتا ہے، قدر کرتا ہے اس کی آفرنگز کی، اس کے بونے کی قدر کرتا ہے، کیونکہ اس نے خوشی والے ہارٹ کے ساتھ بویا ہے. دیکھیں پھر بھی لوگ اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیے لاتے رہے. کس کے پاس؟ موسیٰ کے پاس. تب وہ سب عقل مند کاریگر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سر انجام، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ہے، ضرورت سے بہت زیادہ، بولو بہت زیادہ، بہت زیادہ سمجھتے، ٹو مچ لے آئے ہیں. تب موسیٰ نے جو حکم دیا اس کا اعلان انہوں نے تمام لشکرگاہ میں کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت اب سے مقدس کے لیے ہدیے دینے کی غرض سے کچھ اور کام نہ بنائے. یوں وہ لوگ اور ہدیے لانے سے روک دیے گئے. کچھ ٹائم کے لیے آفرنگز بند کر دی گئی کہ ابھی روک دو، کیونکہ تم انف لے آئے ہو، اتنا لے آئے ہو کہ جو کام چل رہا ہے وہ ڈھیر پڑے ہیں، ابھی کام کرنے دو، کمپلیٹ ہونے دو. ہاللیلویا. تو یہ شریعت ملنے کے بعد بویا گیا، وہ حکم ملنے سے پہلے بویا گیا جو ابرام نے بویا، حکم ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے بویا. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے دیکھو پہلا تواریخ اور اس کا 29 باب، پہلی آیت سے 29 باب. اور داؤد بادشاہ نے ساری جماعت سے کہا کہ خدا نے فقط میرے بیٹے سلیمان کو چنا ہے، اور وہ نیوز لڑکا اور نا تجربہ کار ہے، اور کام بڑا ہے. کام کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی. کام کیا ہے؟ بڑا ہے. تو بڑا کام کے لیے ایک بڑا ویژن، ایک بڑا ارادہ بھی ہونا ضروری ہے. ہاللیلویا. بڑے کام کے لیے کام بڑا ہے، کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند خدا کے لیے. ہاللیلویا. ایک محل کی طرح بنانے کا پلان کیا گیا تھا کہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند خدا کے لیے. اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا، اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی، اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل، اور لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا، اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی، اور عقیق اور جڑاؤ پتھر، اور پچوی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر، اور ہر قسم کی بیش قیمت جواہر اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا. کس نے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے تیار کیا. ہاللیلویا. اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے. کیا لگی ہے؟ لو لگی. میں نئے عہد نامے میں سے پڑھ رہی تھی تو ایک جگہ لکھا ہے ہر کوئی اپنی ہی فکر میں ہے، نہ کہ مسیح یسوع کی. اور ملاکی میں خدا لکھتے ہیں کہ تمہیں میرے گھر کی فکر نہیں، تم اپنے گھروں کو دوڑتے ہو اور انہیں میرے بغیر بسانا چاہتے ہو، جبکہ تم نے سنا اور پڑھا ہے کہ جب تک خداوند ہی گھر نہ بنائے بنانے والے کی محنت بیکار ہے. ہاللیلویا. بائبل کہتی ہے کہ تم خدا کا مقدس، تم خدا کا گھر ہو، لیکن تمہیں ایک بلڈنگ کی، ایک ایسے گھر کی جہاں پر تم جمع ہو کر ایک جماعت کے روپ میں اپنے خدا کو آنر کر سکو، اس کی آرادھنا کر سکو، پریز کر سکو. اور جہاں پر نئے لوگ آئیں وہاں پر خدا کی گلوری دیکھیں، وہاں پر اندھے دیکھیں، لنگڑے چلیں، کوڑی پاک صاف کیے جائیں. ایک ایسا پلیس ہونا ضروری ہے. بے شک تم بھی اس کا ریل گھر ہو. ہاللیلویا. اب وہ جو اس کا ریل مقدس ہو، تم بھی ایک ایسی بلڈنگ بھی بناؤ گے جہاں پر وہ اترے اور اپنے آپ کو ظاہر کرے اور بہتوں پر اپنی قدرت ظاہر کر کے انہیں اپنی طرف کھینچے اور ہلاکت سے بچائے. ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ آ رہی؟ تو جو کہتے ہیں کہ چرچ بلڈنگ کی ضرورت نہیں، گھروں میں عبادت کرو، ابتدائی کلیسیا نے بھی ایسے کیا. ہاں یہ سٹارٹ کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو گھروں میں ہی رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا،
اور रूहें जीतना आपका विजन नहीं है, 20-25 में ही आपका विजन कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छा है, फिर घरों में इबादत करो। लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है और आप लाखों करोड़ों रूहों को बचाना चाहते हो तो फिर आप घरों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। तब कलीसिया का जन्म हुआ तो उन्होंने घरों में स्टार्ट किया उस काम को और उसके बाद वो बढ़ते गए। पौलुस के टाइम में भी कितनी हैकल बनी। अगर हम जहाँ जहाँ पर आज भी पौलुस रसूल ने खिदमत की है, अगर हम उन मुल्कों की तरफ देखें तो बेशुमार चर्चेज वो बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिनको घरों से तैयार किया गया और खुशखबरी के लिए भेजा गया, जब उन्होंने और काम किया और लोग तैयार हुए तो फिर घरों में अब गुंजाइश न रही, तो एक ऐसे घर की जरूरत पड़ी जो खुदा का घर कहलाए और जिसमें सभी जमा हो सके। हालेलुया।